سامعین محترم، ان جانوساروں کے بارے میں اگر کوئی یہ بات کہے کہ یہ دین اسلام سے پھر گئے تھے، ان کے بارے میں اگر کوئی یہ بات کہے کہ یہ غاصب تھے، اقتدار پہ زبردستی قبضہ کیا ہوا تھا، اقتدار پہ قبضہ کر کے انہوں نے کیا جائیدادیں بنائی ہیں، انہوں نے اقتدار پہ قبضے کر کے کیا کمایا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ہاں لوگ اقتدار میں آتے ہیں، کوئی میں کہتا ہوں 2 سال کے لیے کونسلر بن جائے، وہ اپنی ساری پچھلی کسریں نکال دیتا ہے، سارے الیکشن کے اخراجات پورے کر لیتا ہے، اور نئی نئی اسکیمیں جو نہیں بھی بنتی ہوتی لا کے اپنے پیسے پورے کرتا ہے اور اپنی کوٹھیاں کھڑی کر دیتا ہے، نئی نئی کاریں گاڑیاں لے لیتا ہے۔ عمر بن خطاب نے کیا بنایا تھا؟ عمر بن خطاب نے کون سی کوٹھیاں کھڑی کی ہیں؟ کون سے باغات حاصل کیے ہیں؟ عمر بن خطاب نے کون سے پروٹوکول حاصل کیے ہیں جس کی بنیاد پہ آپ یہ بات کہتے ہیں کہ انہوں نے اقتدار پہ غاصبانہ قبضہ کیا ہوا تھا؟ اور یہ لوگ تو اس دنیا کے لوگ ہی نہیں تھے، ان کو دنیا کی چیزوں سے محبت تھی ہی نہیں۔ یہ وہ عمر بن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ میں قحط پڑا تو سب سے پہلے حکمران ہونے کی حیثیت سے اپنے پیٹ پہ پابندی لگا دی۔ آج ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ کفایت شاری ہونی چاہیے، پٹرول بہت مہنگا ہے تو کیا ہونا چاہیے؟ کفایت شاری۔ لیکن یہ سارے نصیحتیں واعظ کس کے لیے ہیں؟ عام عوام کے لیے۔ اپنے اوپر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، اپنی عیاشیاں ویسے کی ویسی ہیں، اپنے لیے سارے اصول ویسے کے ویسے ہیں۔ یہ ساری کفایت شاری کی باتیں یہ میرے اور آپ جیسے لوگوں کے لیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب مدینہ میں قحط پڑا، اپنے پیٹ کے اوپر گوشت کھانے کو حرام کر دیا، زیتون کا تیل کھانا حرام کر دیا، یہاں تک کہ ایک مرتبہ پیٹ میں تکلیف ہونے لگی، خشک کھا کھا کے پیٹ جو ہے وہ خشکی پکڑ گیا، تکلیف ہو گئی۔ اپنے پیٹ پہ انگلی مار کر، جب پیٹ کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں، جب پیٹ خراب ہوتا ہے تو پیٹ اندر سے گڑ گڑ کرتا ہے، تو پیٹ پہ انگلی مار کے کہنے لگے، اے عمر کے پیٹ، جب تک مسلمانوں کی قحط کے حالات نہیں بدلتے ہیں اس وقت تک تجھے اسی کھانے پہ گزارا کرنا پڑے، اسی کھانے پہ گزارا کر۔ ان کے بارے میں کہتے ہو انہوں نے غاصبانہ قبضہ کر لیا تھا، انہوں نے فتح کا باغ ہتھیا لیا تھا۔ کیا کیا فتح کے باغ کو؟ انہوں نے کتنی کھجوریں آتی تھی حضرت عمر کے گھر میں؟ یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے، الزام ہے۔